اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا شعر احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر جو ان دنوں بہت وائرل ہے کہ مال چوری کا جو تقسیم کیا چوروں نے، مال چوری کا جو تقسیم کیا چوروں نے، نصف تو بٹ گیا بستی کے نگہبانوں میں۔ ناظرین، اگر موجودہ بجٹ کو اسی پیرائے میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آدھے سے زیادہ بجٹ نگہبانوں کے پاس چلا گیا اور باقی قرض کی ادائیگی میں، اور بس باقی جو مملکت کے معاملات ہیں اس میں۔ ناظرین، بالآخر نون میں سے شین نکل آیا، بالآخر نون لیگ میں سے شین لیگ نکل گئی۔ وہ کیسے؟ شین شہباز والی تو پہلے جس انداز سے نکلی تھی، آج ایک اور شین شاید خاقان عباسی کی صورت میں نون میں سے نکل گئی۔ ناظرین، آج عوام پاکستان پارٹی نے اپنی جماعت کا اعلان کیا اور سٹیج پہ جو ان کے کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں 3 نمایاں شخصیات، شاید خاقان عباسی، سردار مہتاب خان اور مفتاح اسماعیل خان، یہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی کا ہلکا پھلکا منشور بھی بیان کیا اور مختلف انداز سے اپنا جو ان کا پروگرام تھا اس کے حوالے سے بھی کہا۔ اگرچہ انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں، اچھے بچوں والی باتیں کی ہیں، لیکن لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ یہ جماعت آئی ہے یا لائی گئی ہے، کیونکہ وقت ایسا ہے کہ پچھلے الیکشن فروری 2024 والے ابھی ان کی دھول بیٹھی نہیں ہے، اور ایک ایسا گروپ اور ایسا ایک گروہ کہ جس میں کوئی نیا آدمی شامل نہیں ہے، پرانے لوگ ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ گھسے پٹے، یہ لفظ شاید مناسب نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ پرانے تجربہ کار کھلاڑی ہیں، ایک ہی جماعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور ایک نئے نعرے کے ساتھ آئے ہیں، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی بات جو کہی گئی ہے کہ نہ کوئی چیف جسٹس، نہ کوئی آرمی چیف، نہ کوئی بیوروکریٹ، نہ کوئی وزیر اعظم۔ وزیر اعظم آرمی چیف کے تابع نہیں ہوگا، آرمی چیف وزیر اعظم کے تابع نہیں ہوگا، کوئی ادارہ کسی کے تابع نہیں ہوگا، سارے آئین کے تابع ہوں گے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر اس پہ عمل درآمد آج سے شروع ہو جائے تو پاکستان کے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو تینوں بڑی شخصیات ہیں اس پارٹی میں، ان کے حوالے سے تھوڑا ہم اگر ذکر کر دیں تو یہ جو عوام پاکستان پارٹی APP، آپ پہلے ایک تھی نا باپ، اب باپ کی بات آ گئی ہے آپ، تو یہ جو آپ پارٹی ہے اس میں جو 3 شخصیات ہیں، سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اتفاق سے شاہد خاقان عباسی کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، ہمارا بھی وہی حلقہ ہے، ہم وہاں سے الیکشن لڑے ہوئے ہیں، اور یہ حلقہ کوٹا، کوٹلی ستیاں، تحصیل مری اور کچھ کلر سیداں کا بھی علاقہ اس میں شامل ہے۔ یہ ایک زیادہ تر اس میں پہاڑی علاقہ ہے اور کچھ جو باقی پوٹھوار کا علاقہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں شاہد خاقان عباسی کے والد جناب خاقان عباسی صاحب نے اس حلقے سے پہلی دفعہ الیکشن لڑا اور ان کے مقابلے میں راجہ ظفر اللہ امیدوار تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا انتخابی نشان، خاقان عباسی کا انتخابی نشان درخت تھا، اور جو ظفر اللہ صاحب تھے ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا۔ بڑے دلچسپ اس وقت نعرے لگتے تھے کہ درخت کے حوالے سے کہ مارو چوٹا پٹو بوٹا، اور پھر جو لالٹین کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ حلقہ N36 بجھ گئی بتی۔ اس وقت حلقہ N36 یعنی N36 ہوتا تھا کوٹا اور مری والا حلقہ، تو یہ اس وقت کے نعرے تھے۔ ظاہر ہے ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے اور وہ 85 والا جو الیکشن تھا وہ بڑا ہم نے انجوائے کیا تھا۔ ناظرین، راجہ ظفر اللہ اور خاقان عباسی دونوں، ایک الیکشن ہارنے والا بھی اور الیکشن جیتنے والا بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ راجہ ظفر اللہ صاحب کو اوپننگ بیٹسمین کہا جاتا تھا ضیاء الحق کی ٹیم کا، لیکن وہ چونکہ الیکشن ہار گئے تو اس کے بعد انہیں پہلے ترکی میں پاکستان کا سفیر بنا کے بھیج دیا گیا، اور جو خاقان عباسی تھے وہ وزیر تجارت بن گئے۔
اور پھر یوں سلسلہ شروع ہوا، اور پھر جو 8 اکتوبر کا زلزلہ تھا 1988 والا، اس میں ایک میزائل ہٹ ہوا اور اس میں خاقان عباسی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کا ایک اور بیٹا جو شاہد عباسی سے بڑا تھا، زاہد عباسی، وہ بیچارہ زخمی ہوا، غالباً کو 16 یا 18 سال اسے میزائل نے بیک سائڈ سے ہٹ کیا تھا، بیک بون کو، تو وہ کو 16-18 سال قومے میں رہنے کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ پھر اس طرح سے شاہد عباسی جو شاید دوسری ایک سائڈ کو انجینئرنگ والی سائڈ پہ تھے، کاروباری سائڈ پہ بھی تھے شاید، اور کہیں نوکری شوکری بھی کر رہے تھے، وہ پھر سیاست میں آئے اور انہوں نے بہت سارے الیکشن لڑے، انہوں نے کافی الیکشن جیتے اور 2 الیکشن انہوں نے ہارے۔ ایک الیکشن انہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار جناب مرتضیٰ ستی سے ہارا تھا، اور دوسرا الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار صداقت علی عباسی جو عمران خان کے امیدوار سے ان سے الیکشن ہارا تھا۔ ابھی جو 2024 کے الیکشن تھے، اس میں شاہد عباسی نے اپنی جو ان کی سابق جماعت تھی نون لیگ، اس سے ٹکٹ انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا، اور نہ 2024 کا انہوں نے الیکشن لڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2024 سے پہلے انہوں نے اپنی رائے جدا کر لی تھی۔ وہ ٹی وی پروگرام میں مختلف طرح کی طرح بات کرتے تھے، جو ناراض لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی جو خفا جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو اس طرح کی گفتگو یہ کرنا شروع ہو گئے تھے، یہ بھی اور مفتاح اسماعیل بھی۔ تو جو مفتاح اسماعیل ہے، یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو پہلا دور حکومت تھا، جب نواز شریف صاحب نااہل قرار دے دیے گئے، اس میں بھی یہ وزیر خزانہ تھے، اور اس کے بعد جو ابھی پی ڈی ایم 1 والا جو ٹینیور تھا، اس میں بھی پہلے وزیر خزانہ جو تھے مفتاح اسماعیل تھے، اور پھر کچھ ہفتوں بعد یا کچھ مہینوں بعد دھکا مار کے تو ڈار صاحب کو جب پاکستان لایا گیا تو پھر انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ ناظرین، یہ جو تینوں شخصیات ہیں، ان میں سے کوئی انقلابی شخصیت ایک بھی نہیں ہے، ایک متوسط درجے کے، عام سے درجے کے تینوں سیاستدان ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کوئی ان کی سیاسی جماعت کو اگر بیچ میں سے نکال لیا جائے تو یہ جو کوسار کا علاقہ ہے، کوہٹا، مری، کوٹلی ستیاں اور کلر سیدیاں، تو یہاں ان کی ذات بہت تھوڑی بچتی ہے، ان کی جتنی بھی شناخت تھی وہ نون لیگ کے حوالے سے تھی۔ ہاں، اب پتہ چلنا یہ ہے کہ ان کی نئی جماعت کے حوالے سے کہ وہ اپنے حلقے اور علاقے میں اور پاکستان میں کس طرح سے کتنی پذیرائی ان کو ملتی ہے، لیکن بظاہر جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں بھی جو انہوں نے بھی جس کی حمایت کی تھی، وہ ان کی حمایت کوئی کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور وہ کسی کو جتوانے ہرانے کی پوزیشن میں شاید نہیں تھے۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی فوجی افسر کے بیٹے ہیں، اور فوج کے ساتھ ان کا دیرینہ تعلق والد کی وجہ سے بھی، اور اس کے بعد جو مختلف حیثیتوں میں رہے۔ ظاہر ہے نون لیگ آپ کو کے علم میں ہی ہے کہ زیادہ اس پہ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ ان کا کس سائڈ پہ زیادہ تھا۔ ہاں، کبھی کبھار ناراضگی ہوئی، نکال دیے گئے، اس کے بعد پھر دوستی ہوئی، پھر داخل کر لیے گئے۔ اب جس طرح سے ناراضگی کے بعد پہلے ووٹ کو عزت دو والا معاملہ تھا، پھر بوٹ کو عزت دو جب کہنا شروع کیا، تو شاہد خاقان عباسی نے وہاں سے ناراضگی مول لے لی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، لوگوں میں ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور عملاً ہم بوٹ کو عزت دو والی بات کرتے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے جو تقریر کیا اس میں کہا کہ یہ فارم 47 والوں نے کہا کہ جو اسمبلی میں اس وقت جو اکثریت ہارے ہوئے لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے ان کا، اور اس میں فارم 47 والی جو اسمبلی ہے وہ قوم کو کیا دے سکتی ہے، وہ پاکستان کو نہیں بنا سکتی، بلکہ پاکستان کو وہ لوگ بنا سکتے ہیں کہ جن کے مفادات کوئی اپنی ان ذاتوں سے وابستہ نہ ہوں، بلکہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوں۔ ناظرین، جو سردار مہتاب خان ہے وہ ہمارا حلقہ جس کی میں بات کر رہا تھا، اسی سے متصل حلقہ جہاں سے خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے، مری اور کے پی کے اور ایبٹ آباد کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان میں بس ایک نالہ اس کو تقسیم کرتا ہے۔ نالے سے اس طرف ان کا سردار مہتاب صاحب کا حلقہ NA-17 جو ایبٹ آباد ہے۔ سردار مہتاب صاحب 71-72 سالہ بزرگ سینئر سیاستدان ہیں۔ انہوں نے بھی 1985 میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور پہلا الیکشن انہوں نے جیتا، اور اس کے بعد پھر نون لیگ کے ساتھ ان کی ایک لمبی ایسوسیشن رہی۔ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے اور وہ گورنر KPK بھی رہے، MPA بھی رہے، MNA بھی رہے۔ انہوں نے مختلف حیثیتوں میں اقتدار دیکھا، لیکن ایک متوسط درجے کے گھرانے سے، زمیندار گھرانے سے، سفید پوش گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور اچھی شہرت کے مالک ہیں۔ 2024 کا الیکشن انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا تھا،
اور وہاں پہ پی ٹی آئی نے پہلا نمبر حاصل کیا، دوسرے نمبر پہ نون لیگ کا آدمی تھا، اور تیسرے نمبر پہ کافی فرق سے ووٹوں سے جو سردار مہتاب صاحب تھے وہ الیکشن انہوں نے لوز کیا تھا۔ بہرحال اب چونکہ انہوں نے نئی سیاسی جماعت جوائن کی ہے اور بلکہ بنائی ہے، تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح سے ان کا سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مفتاح اسماعیل ایک ان کی شناخت جو ہے پاکستان کے ایک اچھے تگڑے ارب پتی کاروباری کی حیثیت سے ان کی شناخت ہے۔ وہ کراچی میں اپنا حلقہ اثر رکھتے ہیں، اور جو بچوں کے کھانے والی کوکومو، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ ووٹ کو عزت دو، وہ اب کہتے ہیں کہ کوکومو کو عزت دو والا نعرہ اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بڑا مشہور شغل شغل میں لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کوکومو اور بہت ساری اور جو کینڈی اور بسکٹس اور اس طرح کی چیزیں بنانے والی اور بہت ساری انڈسٹری ان کی ہے، اربپتی آدمی ہے، بہت اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور خاص جگہوں کے ساتھ ان کا اچھا تعلق گرا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، جو آنے والا وقت ہے وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو تین لوگوں نے مل کے ایک سیاسی جماعت نئی بنائی ہے، جس میں یقیناً اور بہت سارے بھی لوگ شامل ہیں، لیکن کوئی ابھی تک کوئی قابل قدر سیاسی شخصیت، کو بہت بڑی سیاسی شخصیت ان کے ساتھ نہیں آئی۔ ایک اور نام تھا جو کافی دنوں سے ساتھ گنا جا رہا تھا اور سمجھا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن انہوں نے ان کی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، اور جو ابتدا ہو رہی ہے اس میں موجود نہیں تھے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ وہ پارٹی کو جوائن شاید اس کو نہیں کریں گے۔ ناظرین، جن حالات میں یہ پارٹی بنی ہے، اس وقت پاکستان کی سیاست دو دھڑوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو 70% سے لے کے 92 اور 98% تک مختلف حلقوں میں جس کا ووٹ ہے، اور دوسری طرف سندھ میں اگر بات کی جائے تو وہاں تگڑی پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہے، اور پنجاب میں اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے بعد جو دوسری سیاسی بڑی جماعت ہے وہ نون لیگ ہے، اور نون لیگ کے بعد جو تھوڑی بہت کچھ بہت معمولی سا جو شیئر بچتا ہے، کوئی 1-2% کہہ لیں، وہ پیپلز پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی اور جماعت نہیں ہے پنجاب میں کہ جو اس طرح سے پذیرائی حاصل کر سکے۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کا تعلق پنجاب کی آخری تحصیل سے ہے، مری سے، اور ان کا سینٹرل پنجاب میں یا پرے جو سرائکی پنجاب میں ہے، اور جو پٹھوار کے باقی علاقہ ہے، اس میں ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ اسی انداز سے سردار مہتاب صاحب جو پنجاب کے ساتھ جڑواں ایبٹ آباد کا علاقہ ہے، یہاں سے ان کا تعلق ہے، ان کا صرف ایبٹ آباد کے حد تک تھوڑا بہت اثر و رسوخ اپنے حلقے میں ہے۔ اس سے آگے جو پشاور ہے، اس سے اوپر جو ہے کوہستان ہے، اس سے آگے چلے جائیں جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اس سے آگے جو چلے جائیں ایجنسیاں ہیں، وہاں بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی انداز سے مفتاح اسماعیل خان صاحب کو کراچی کے علاوہ باقی کسی جگہ پاکستان بھر میں لوگ اس انداز سے نہ ان کی شناخت ہے اور نہ کوئی جان پہچان ہے اور نہ ان کا اثر و رسوخ ہے۔ بہرحال آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو جماعت میں جو لوگ آئیں گے انہیں ویلکم کریں گے، لیکن ان کا جو اچھی شناخت کے لوگ آئیں گے، جو بری شناخت والے ہوں گے، کرپٹ لوگ ہیں، انہیں ہم شامل نہیں کریں گے۔ تو ان کا جو ابتدائی طور پہ ان کا کہ مذہب کے ہمارے سے ہماری شناخت یہی اسلام ہماری شناخت ہے، اور آئین اور جمہوریت کے حوالے سے ہم خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص طور پہ آج انہوں نے فارم 47 کو بڑا ہٹ کیا ہے۔ اس لیے ایک جو آنے والے وقتوں میں ایک جو پوزیشن بنتی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہے کہ اس جماعت کو، یقیناً جماعتیں بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن جماعت کو بنا کے آگے لے جانے تک بڑا ایک لمبا عرصہ، جس طرح سے عمران خان صاحب نے 23 سال کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ وہ اقتدار پر پہنچے۔ پیپلز پارٹی جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑے مارشل لا کے بعد، ایک بہت بڑے سانے کے بعد پھر ایک دم اس نے جمپ کیا تھا، اور نون لیگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک حادثے کا ہی پیداوار ہے، اور ضیاء الحق کے بعد پھر انہیں نواز شریف صاحب کو پہلے چیف منسٹر بنے اور پھر پرائم منسٹر بنایا گیا، اور پھر پوری جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے سارا دے کے، انہیں بیساکھیاں دے کے ہمیشہ کھڑا کیا۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو عوام کیا کہتے ہیں اس کو، عوام پاکستان پارٹی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کس قدر ہے، کتنا ایک ہے، اور یہ کل کیا کرنے کی پوزیشن میں، یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات بھی کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ہمیں چیزیں آئیں گی۔ ناظرین، ہماری آواز کو دوسرے اپنے عزیزوں دوستوں تک بھی پہنچائیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اگر کر لیا تو آپ کا شکریہ، اور اس کو شیئر کیجئے اور ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین کشمیر پائندہ باد۔